لأهله والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم اور معزز سامعین، رمضان المبارک بالکل ختم کے قریب ہے۔ ایسے موقع پر عید سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر کا ایک حکم آتا ہے، ایک عمل آتا ہے۔ آج انشاءاللہ اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ ابھی میں نے سورہ سبح اسم ربک الاعلی کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں متعدد اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ آیت کا ترجمہ ہے وہ کامیاب ہو گیا جس نے زکوٰۃ دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ آپ عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر دے دیتے تھے اور پھر اسی آیت کو دلیل کے اندر پیش کیا کرتے تھے۔ نیز حضرت علی، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تمام کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت میں تزکا کا مطلب ہے صدقۃ الفطر ادا کرنا۔ معلوم ہوا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اسی طرح حدیث میں فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر غلام، آزاد، مرد و عورت، بچے اور بوڑھے پر ایک سا جو یا ایک سا کھجور صدقہ فطر میں دینا فرض قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک اور روایت ہے جو اس میں فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر باخراج زکاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ منقول ہے کہ انہوں نے بصرہ کے اندر ایک بار رمضان کے آخر دنوں کے اندر یہ اعلان کیا کہ اپنے روزوں کی زکوٰۃ نکالو۔ یہ سن کر سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ روزے کی زکوٰۃ نکالو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ سب تعجب میں ہیں تو اعلان کیا کہ یہاں اہل مدینہ میں سے جتنے لوگ ہیں وہ سب کھڑے ہو جائیں اور اپنے ان بھائیوں کو بتائیں کہ روزوں کی زکوٰۃ کیا ہے۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ زکوٰۃ روزوں کی بھی ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرد و عورت اور آزاد و غلام پر ایک سا کھجور یا آدھا سا گیہوں فرض قرار دیا ہے۔ تو صدقہ فطر یہ بہت اہم چیز ہے، اس کا ادا کرنا واجب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ صدقہ فطر دینے کی حکمت کیا ہے؟ صدقہ فطر جو مشروع ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو فضول اور لغو باتوں اور فحش کاموں کے اثرات سے پاک کرنے کے لیے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں فرماتے ہیں طہرۃ للصیام من اللغو والرفث
وطعمة للمساکین، کہ روزے دار کو فضول اور لغو باتوں سے اور فحش کاموں کے اثرات سے پاک کرنے اور محتاجوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے صدقہ فطر فرض فرمایا ہے۔ اس حدیث کے اندر صدقہ فطر کی دو حکمتیں معلوم ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ روزے کو فضول اور لغو باتوں اور فحش کاموں کے اثرات سے پاک کرنے کے لیے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، ہم سے کتنے غلطیاں روزے کی حالت میں ہوتی ہیں، بہت سے گناہ ہم سے بے دھیانی میں اور بے خیالی میں ایسے ہو جاتے ہیں جس سے روزے پر اثر پڑتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ صدقہ فطر ادا کرنے سے گویا کہ اس کا ایک طرح سے کفارہ ہو جاتا ہے۔ روزے دار کو ان تمام گناہوں سے جو روزے کے اندر غلطیوں سے پاکی ملتی ہے جو روزے کے اندر اس نے کیے تھے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ غریب اور مسکین لوگوں کے کھانے کا بندوبست اس کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ عید کا دن اہل اسلام کی خوشی کا دن ہوتا ہے، تو اس خوشی کے دن میں اپنے رشتہ دار، دوست احباب اور پڑوسی اور محتاج بے کس لوگوں کو یاد کرنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ کتنا بہترین مذہب ہے، کتنی اچھی اسلام کی تعلیمات ہیں کہ اس کے اندر ایک ایک عمل میں کئی حکمتیں چھپی ہوئی۔ بہرحال محترم سامعین، صدقہ فطر ادا کرنا بہت ضروری عمل ہے، واجب ہے۔ آج تو اس کی فضائل بیان کیے گئے، مختصر سی اس کی معلومات بیان کی گئی۔ کل انشاءاللہ صدقۃ الفطر کے مسائل مختصر سے بیان کیے جائیں گے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، کس کو دینا چاہیے اور کس کس کی طرف سے دینا چاہیے۔ یہ سارے مسائل انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔